پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ واپس، بڑی کامیابی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت کی آفر۔ نون لیگ میں کھلبلی اور قیادت کا فقدان۔ مرتے کو سزائے موت، پاکستان کے انوکھے فیصلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کو انتخابات کے عمل سے باہر رکھنے کا جو ابھی تک 17 ماہ سے ایک بڑا جو ہے وہ گیم چل رہا تھا، وہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے انصاف فراہم کرتے ہوئے ان کا انتخابی عمل میں واپسی کا آج بڑا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور نواز شریف صاحب کی امیدوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ اب بلہ بھی چلے گا اور خان بھی چلے گا۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اگر پسند آئے تو۔ ناظرین اکرام، سیاست جو ہے اور جمہوریت کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر ہمارے ہاں نہ تو سیاست ہے نہ جمہوریت ہے۔ سیاسی لوگ جو ہیں وہ بیک ڈور سے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیک ڈور سے آنے کے لیے وہ پاورز کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، جبکہ جمہوری عمل کے لیے آپ کو عوام میں جا کر عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، جو اس وقت کے عمل میں صرف اور صرف عوام میں جانے کے قابل پی ٹی آئی ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے تئیں 1000 کوشش کر لیں، مگر وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ عوام انہیں ووٹ دے گی۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں اعتراض کرتے ہوئے ایک درخواست پر سماعت کے نتیجے میں بلہ ہی واپس لے لیا۔ بہت ساری خواہشات کی تکمیل کی گئی، کیونکہ کچھ سیاسی جماعتوں کو خطرہ تھا بلے سے کہ بلہ جو ہے اگر بلہ رہے گا تو پھر ان کا جو ہے وہ انتخابی عمل میں رہنا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کے لیے ایک بلہ شکست کا خوف ہے، شکست کا نشان ہے۔ پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے گئی، وہاں پر سماعت ہوئی تو پشاور ہائی کورٹ نے تاریخ ساز فیصلہ کرتے ہوئے بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس تھما دیا۔ اب بلہ گھومے گا، بلہ چلے گا، اور کوئی چلے گا یا نہیں چلے گا، مگر عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب یہ عوام پر چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ وہ بلے کا انتخاب کرتی ہیں، وہ تیر کا انتخاب کرتی ہیں، یا وہ شیر کہتے ہیں شیر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب شیر اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، یہ فیصلہ عوام پر اگر چھوڑ دیا جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال بہت بڑی کامیابی جی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت جو ہے وہ کس نے کی، ایک بڑا انکشاف ہے جی۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں جناب عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ نے جیل میں ملاقات کے بعد باہر آ کر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت سے حکومت بنانے کی آفر کی گئی، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے غلاموں کی سرزمین میں آنکھ کھولی تھی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ پاک سرزمین پر آزاد دنیا میں کھلی، اس لیے ہم غلامانہ فیصلے جو ہیں غلام بن کر وہ قبول نہیں کریں گے۔ آزاد قوم کی حیثیت سے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، عوام کرے گی، اور عوام کا نظام جو ہے وہی چلے گا، ہم کسی سے عنایت نہیں لیں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگست 2022 میں جب عمران خان جو ہیں وہ سڑکوں پر تھے، دھرنے تھے، ہڑتالیں تھیں، تو جناب جنرل باجوہ صاحب نے ان کو آفر کی
انہیں آفر کی کہ آپ یہ جو دھرنے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم الیکشن کا انعقاد کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو 2/3 اکثریت دے دیتے ہیں اور آپ حکومت بنا لیں۔ مطلب ہے یہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا، یہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ آج کہہ رہی ہے جو عمران خان سے مل کے آئی ہیں، کہ جنرل باجوہ صاحب نے انہیں آفر کی کہ آپ یہ ختم کر دیں اور ہم آپ کو 2/3 اکثریت دے دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی حکومت چاہیے آپ کو حکومت دے دیں گے، اور اگر آپ ہماری یہ آفر قبول نہیں کریں گے تو معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری آفر قبول نہیں کریں گے تو آپ کو 30 سیٹوں 30 سیٹس تک آپ کو محدود کر دیا جائے گا۔ کیا یہ ابھی جو کچھ چل رہا ہے جو 17 ماہ میں ہوا، کیا جنرل باجوہ صاحب کا فرمان جو ہے وہ پورا کیا گیا، یا پی ڈی ایم کی جو ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، یا انہوں نے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا؟ یہ راوی تب لکھے گا جب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور پھر راوی کا قلم جو ہے وہ اس وقت جو رقم کر رہا ہوتا ہے وہ منظر عام پر آتا ہے کہ جناب جیسا کہ اب پرانی یادداشتوں میں سے کبھی ایوب خان کے دور کی، کبھی قائد اعظم کے ساتھیوں کی، کبھی مشرف کے دور کی، اور کبھی جناب آصف نواز جنجوعہ صاحب کے دور کی، بھٹو کے دور کی یادداشتیں جو ہیں وہ تاریخ کے اوراق سے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی تو کسی کو معلوم نہیں، مگر جب یہ سارے منظر یہ تبدیل ہوگا، یہ چہرے تبدیل ہوں گے، تو پھر راوی جو دکھ رہا ہے وہ منظر عام پر آئے گا، مگر پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کریکٹر اس وقت جو کچھ راوی کے لکھے ہوئے پرانے جو الفاظ ہیں وہ منظر سے ہٹ کے لوگ ٹر گئے، خاک ہو گئے، تو اب جاننے کا فائدہ کیا ہوا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جی کہ مردہ ایک میت، اس کو سزائے موت سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی سزائے موت بحال رکھی جاتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ جیتے جی ایک اپیل ایک شخص کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بھی سال بعد جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے۔ یہاں تو کئی فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ عدالتوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے جناب جو فیصلہ جس کے لیے دے رہے ہیں وہ تو کب کا سپرد خاک ہو چکا، اور وہ تو سپرد خاک کیا اس کا جسم بھی وہاں خاک ہو چکا ہوگا۔ تو آج میں بات کر رہا ہوں جناب ہمارے نظام انصاف کی، کہ جس نے جنرل مشرف کو ایک سنگین غداری کا جرم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عدالت سے سزائے موت دی۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ جناب محمد نواز شریف کے دور میں ان پر بنایا گیا، کابینہ نے منظوری دی تھی، آرٹیکل 6 لگایا گا۔ ایک وہ آرمی چیف جس نے اس ملک کے لیے اپنی پوری لائف جو ہے وہ قربان کی، اس ملک کا دفاع کیا، اور اسے ایک چارہ اس کا نہیں اترنے دیا گیا۔ چارہ اغوا کیس نواز شریف صاحب پہ بھی بنا، جس سے وہ باعزت بری ہو گئے، کیونکہ سٹنگ آرمی چیف کا چارہ نہیں اترنے دیا گیا، مگر اس آرمی چیف نے اپنے خلاف اٹھائے گئے اقدام کے نتیجے میں اس حکومت کا خاتمہ کیا، تو اس پر آرٹیکل 6 لگ گیا، یعنی آرمی چیف کا اپنی سرزمین پر چارہ نہ اترنے دینے والا باعزت بری ہو گیا۔ مگر آرمی چیف جو ہے جس نے اپنے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے اس کے ریئیکشن کے طور پر اس حکومت کا خاتمہ کیا، وہ سنگین غدار ہو گیا۔ اس کی وہ ساری عمر جو آرمی چیف رہا اس ملک کا، جس نے ایک لیفٹیننٹ سے لے کر کتنی جنگیں لڑیں، اس کی تمام خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے سزائے موت عدالت سے دی جاتی ہے۔ نہ صرف سزائے موت دی جاتی ہے بلکہ اس میت کی توہین کہا جائے تو اس فیصلے میں یہ کی جاتی ہے کہ انہیں ان کی لاش کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے اور گھسیٹ کر لے کے جایا جائے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آج جنرل مشرف صاحب نے جو اپیل کی تھی اپنی زندگی میں، اس کا فیصلہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنایا اور اس سزا کو بحال رکھا۔ کیسا انصاف ہے؟ وہ شخصیت اس دنیا سے چلی گئی جس نے اپیل کی تھی کہ جناب میرے خلاف یہ سزائے موت جو ہے یہ ایک غلط فیصلہ ہے، میں اس ملک کا شہری ہوں، میں اس ملک میں خدمات سے انجام دے چکا ہوں۔ انہوں نے اپنے تئیں جو کچھ بھی موقف پیش کیا، عدالت نے آج اسے اڑا کر رکھ دیا، گویا میت کی سزائے موت جو ہے وہ بحال رکھی گئی۔ واہ واہ!
کیا نظام انصاف ہے جی؟ یہ ہمارا انصاف اگر ایسے رہا تو لوگ شاید جیتے جی اپیلیں کریں گے، مقدمے کریں گے، فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔